رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ جی ہاں، اس پیغام قرآن سلسلے میں ہم مختلف آیات مبارکہ کا سلیکشن کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول بھی بیان کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے اس پیغام قرآن سلسلے کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ہم یہ پیغام قرآن سلسلہ مکمل دیکھیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس سے بہت ساری معلومات حاصل بھی ہوگی، عمل کرنے کا جذبہ بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ایپیسوڈ کا جو نام ہے وہ بھی بہت پیارا ہے، اس کا نام ہے اللہ عز و جل کا پیارا کیسے بنے۔ یقیناً ہم میں سے بہت سارے عاشقان رسول یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں، میرا رب مجھے اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اللہ کا پیارا کیسے بن سکتے ہیں وہ سیکھنے، سمجھنے، سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، بعض وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، کیونکہ محبت الہی کے دعوے میں سچائی کی علامت یہی ہے کہ اس کے بغیر تمہارا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص عنایت یہ ہوگی کہ خود رب تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، 2 اہم باتیں اس میں سیکھنے کا موقع ہمیں ملا کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، تو اسے 2 خاص انعام ملیں گے۔ 2 خاص انعام و خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو اپنا خاص بندہ بنا لے گا، یعنی اسے اپنا پیارا بنا لے گا۔ اور دوسری برکت کیا ملے گی؟ اس عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 خصوصی عنایتیں ہوں گی، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی بیان کیا۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ لہٰذا جو محبوب الہی بننا اور گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتا ہے
اسے چاہیے کہ اپنے تمام اقوال و افعال میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول میں فعل میں کامل پیروی کرے، تو انشاءاللہ اسے برکتیں ملیں گی۔ میں آپ کو بطور ترغیب کچھ واقعات انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ یہ وہ ہیں جو امت کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ ستاروں کی مانند ہے، کہ ہم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کریں تو انشاءاللہ نجات پا جائیں گے، کامیابی حاصل کر لیں گے۔ میں کچھ واقعات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر آپ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا اور فراغت کے بعد مسکرائے تھے، تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنا پیارا سبق ہے یہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کو کیسی والہانہ محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی یہ سعادت ملے کہ ہم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ہمیں پتہ لگے، طریقہ پتہ لگے، حضور کا کوئی فرمان ہم تک پہنچے تو ہم حضور کی اتباع میں، حضور کی پیروی میں، حضور کی فرما برداری میں ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے گا تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کا پیارا بننے کی سعادت بھی ملے گی، اور اس عمل خیر کی برکت سے ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اور یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنی زندگی میں یہ انداز اپنا کر یہ پروف کر دیا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے رہنمائی کا سامان کر دیا کہ ہم غلامان مصطفیٰ کو حضور سے کیسی محبت اور الفت ہونی چاہیے، اور کس انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلاموں کو پیروی کرنی چاہیے۔ مزید سنتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ لوگوں نے اس کا ان سے سبب پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس کی حکمت تو نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب کرے، اور ایک کاش کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی محبت کریں، حضور کی ایسی ہی اطاعت کریں۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے پیارے پیارے صحابہ اکرام کے کچھ مزید واقعات سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، لیکن کیسی اتباع، کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری، اللہ اللہ۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے جس کے ہاتھ سے انگوٹھی میرے آقا علیہ السلام نے پھینک دی تھی، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے بیچ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے ناظرین عشق، یہ ہوتا ہے اطاعت کا انداز، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جس عمل سے روک دیا ہم رک جائیں، جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہم بلا جھجک دنیا کی پرواہ کیے بغیر ہم حضور کے ان ارشادات پر عمل کرنے والے بنیں۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سلسلے کے ویورز، آپ نے سماعت فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کیسے مطیع و فرما بردار تھے کہ اگر وہ صحابی چاہتے تو انگوٹھی اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے تھے، مگر اطاعت رسول کے کامل جذبے نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما کر دور پھینک دیا اسے دوبارہ ہاتھ لگائے۔ اللہ اللہ۔
یقیناً ہر مسلمان کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان سے بچتے رہیں، اور جن کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ہمیشہ ان کی پابندی کرتے رہیں، کیونکہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے۔ قرآن مجید میں پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ و رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں فرق یہ ہے، دونوں میں ڈفرنس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت صرف اس کے دیے گئے حکموں میں ہوگی، اس کے دیے گئے حکم میں ہوگی، اس کے کاموں میں اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ 3 چیزوں میں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اطاعت کس میں ہوگی؟ جس کام کو کرنے کا رب قدیر جل وعلا نے حکم دیا ہے صرف اسی میں اطاعت ہوگی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت 3 چیزوں میں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کاموں میں، جو کام حضور نے کیے اس میں اطاعت ہوگی، بیان کردہ فرامین میں اطاعت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا اس میں بھی اطاعت ہوگی۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اس کو مانو، حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کو مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خود کر کے دکھایا اسے بھی مانو، اور جو کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر منع نہ فرمایا اسے بھی مانو۔ مزید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمانے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر حضور علیہ السلام کی اطاعت نہ کی گئی تو ان کا کچھ نقصان ہوگا، یعنی یہ کوئی بات یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، حضور کی بات نہ مانی، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو اپنا فرض تبلیغ ادا فرما چکے، اب ماننے اور اطاعت مصطفیٰ نہ کرنے کا وبال تم پر ہے۔ پیارے پیارے ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے اور دنیا و آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ اختیار بھی دیا ہے کہ احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے اس کے مطیع و فرما بردار بن کر ہم جنت کی ابدی نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں، اور اس کی نافرمانی کر کے، اس کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر جہنم کے حقدار ٹھہریں، ابدی نعمتوں سے لطف اٹھائیں، یا پھر اس کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر جہنم کے حقدار ٹھہریں۔ لہٰذا دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کو اپنانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مفتی صاحب نے اس بارے میں بڑی پیاری بات لکھی، تفسیر نور العرفان میں ہے کہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شریف سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس بات کا کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زندگی شریف کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا ہے۔ کاریگر نمونہ بنانے پر، جیسے کوئی کاریگر ہے، کوئی اپنا سیمپل تیار کرتا ہے
تو اس پر اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ صرف کر دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ اگر ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ مزید فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اخلاق و عادات کا بغور مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں ان تمام چیزوں کو۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان اطاعت خدا و اطاعت مصطفیٰ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انسان کو قدرت نے دو قسم کے اعضاء دیے ہیں، ایک ظاہری، دوسرا باطنی یعنی چھپا ہوا۔ ظاہری عضو تو صورت، جیسے صورت ہے، چہرہ ہے، آنکھ ہے، ناک، کان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور چھپے ہوئے اعضاء کیا ہیں؟ دل ہے، دماغ ہے، جگر وغیرہ۔ مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے کہ صورت میں بھی مسلمان ہو، دل سے بھی، یعنی اسلام کا اس پر ایسا رنگ چڑھے کہ صورت اور سیرت دونوں کو رنگ دے۔ صورت بھی اسلامی طریقے سے ہو، اس کی سیرت بھی اسلام کے طریقے پر ڈھلی ہوئی ہو، دل میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجے مار رہا ہو، اس میں ایمان کی شمع جل رہی ہو، اور صورت ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، یعنی مسلمان کی سی ہو۔ اگر دل میں ایمان ہے مگر صورت غیر مسلم کی سی، تو سمجھ لو کہ اسلام میں پورے داخل نہ ہوئے۔ سیرت بھی اچھی بناؤ اور صورت بھی اچھی بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت کو پڑھے ناظرین تو پتہ لگتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے مسکرانے کے انداز کو بھی کاپی کیا کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کے کھانے کے انداز کو کاپی کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی گفتگو کے انداز کو بھی یہ کاپی کیا کرتے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے یہ جو گوشے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان اس پر عمل کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، پیغام قرآن کے ذریعے سے آج ہم نے جو سنا وہ یہ کہ اللہ کا پیارا کیسے بن سکتے ہیں، تو ان شارٹ اگر میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کامل طور پر پیروی کریں، حضور علیہ السلام کی کامل طور پر اتباع کریں، جن کاموں سے حضور نے منع فرمایا رک جائیں، جو کرنے کا فرمایا وہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے پیارے بھی بن جائیں گے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی کامل پیروی اور اطاعت کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ اور اس کے لیے جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم اچھی صحبت میں، اسپیشلی عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ اس کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اس کے کئی مقامات پر اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی قافلے راہ خدا میں سفر کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ نیکی ٹائم اپلیکیشن کے ذریعے نیک اعمال میں اضافے کی ترغیبات بھی دلائی جاتی ہیں۔ آپ بھی قریب آئیے، اس ماحول کو جوائن کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رب کا ہے